السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کرن خان کے ساتھ میں ہوں کرن خان۔ ناظرین، حکومت کے لیے ترجیح عوام یا اقتدار، آج اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حفیظ، تجزیہ نگار۔ آج ان سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پراپر اس حوالے سے بات کی جائے، جانا جائے کہ حکومت کا اگلا لاہ عمل کیا ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی پروگرام آج کرن خان۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو محمد حفیظ صاحب، جو کہ بہت ساری باتیں آج کے پروگرام میں جو جاننا چاہتے ہیں، ہم بھی اور ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے گزشتہ دنوں پنجاب کالج کا جو واقعہ ہے اس میں بہت سارے جو ہے اسٹوڈنٹس باہر نکلے، بہت توڑ پھوڑ ہوئی، بڑے احتجاج کیے گئے، کالجز بھی بند تھے۔ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس میں ایکسپوز کون ہوا؟ حکومت، ادارے، میڈیا؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ جو پنجاب کالج کا یہ بحران ہے کہاں سے شروع ہوا۔ یہ ایک فیک نیوز پہ ہوا، اور ہم فیک نیوز کے خلاف ہمیشہ بات کرتے رہیں گے۔ یہ فیک نیوز کو ہر طرح سے ختم کیا جائے، اور کئی صحافی دوست بھی ہمارے ناراض ہو رہے تھے کہ آپ جو ہے نا یہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ فیک نیوز کا ایسا سلسلہ ہے کہ جو یہ انتشار کی ایک آگ ہے وہ ایسی بھڑکا سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں برطانیہ کی۔ برطانیہ میں ایک فیک نیوز پہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اور وہاں پہ کافی بندے مارے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک مذہبی انتشار بھی پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنی کورٹس کو حکم دیا کہ دن رات کھولیں، اور 3-4 دنوں میں جو لوگ دیکھ بھی رہے تھے نا اس واقعے کے، خالی گوگرز سے وہ تماشائی تھے، ان کو بھی انہوں نے یہ کیا کہ ان کو بھی سزا دی، 12 سال 14 سال سزا دی۔ تو یہ فیک نیوز کا پروپیگنڈا جو پنجاب کالج اور اسٹوڈنٹوں کو بھی باہر نکالا اور انسٹیگیٹ کیا۔ لیکن اس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پنجاب کالج کی جانب سے جو ہے اسٹوڈنٹس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کیونکہ وہاں بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور یہ اپنی ریپوٹیشن جو ہے بچانے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی زیادتی کا سلسلہ نہیں ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میاں عمر صاحب جو ہے، یہ پرویز مشرف کے دور میں ضلع ناظم تھے لاہور کے۔ نون لیگ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جھوٹی خبر تھی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ خاتون جو کہہ رہی تھی میری بیٹی ہے، اب اس نے تردید کی ہے کہ میں نے صرف یہ ٹک ٹاک کے لیے یہ کیا ہے۔ بالکل، وہ اس کی ایک ویڈیو آتی ہے ٹک ٹاک پر جس میں وہ کہہ رہی ہوتی ہے میری بیٹی تھی، یہ اسکول یہ کالج گئی اور اس کے بعد یہ اور وہی اسی کپڑوں میں اس کی جو ہے تھوڑی دیر پہلے ویڈیو جو ہے گانے پہ اپلوڈ ہوئی، اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا یہ تو پی ٹی آئی کی خاتون تھی۔ وہ جس بھی خاتون ہو، پولیٹیکل پارٹیز کا کیا ہوتا ہے؟ پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ اپنی پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں میں وہ لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتی رہتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز۔ ان پہ اتنا گلا نہیں ہے، گلا اس پہ ہے کہ یہ فیک نیوز کا جو ڈرامہ ہے نا، اس کو روکا جائے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہمارے ملک میں فیک نیوز کے حوالے سے کیا بہت سارے قانون نہیں موجود؟ قانون موجود ہیں، لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہو رہی۔ مکمل طور پہ فیک نیوز کا دروازہ بند ہونا چاہیے، اور برطانیہ میں اور دوسرے ممالک میں تو لوگوں کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں جھوٹا الزام لگانے پہ۔ یہاں پہ منہ کھول کے جو جس کے مرضی کے خلاف بات کرے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اگر کوئی روکے بھی اور کوئی کوشش بھی کرے تو آزادی صحافت، اظہار رائے اور اس طرح کی چیزیں بیچ میں وہ لے آتے ہیں۔ ایک بات سے میں آپ کی اتفاق نہیں کرتی، وہ یہ کہ یہاں پر بہت سارے ہمارے صحافی دوست ایسے ہیں، بنا نام لے کہوں گی کہ ان کی تو کسی بہت ساری باتوں پر ان کو غائب بھی کیا گیا۔ وہ بھی قابل مذمت ہے۔ اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے، ایک بیلنس ہونا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ جھوٹا الزام کسی پہ لگائیں اور اس پہ مزید انتشار پیدا ہو اور بندے مر جائیں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ میں تو فیک نیوز تھی، یہ میں تو ویسے میں نے کیا۔ تو اس طرح سے کام تو نہیں چلے گا۔ اس میں ایکسپوز کون ہوا؟ ایکسپوز ہمارا سسٹم ہوا، جو اس کو پراپرلی، جس کے پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ہمارا سسٹم ہوا ہے تھورولی۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ایک دفعہ چیزیں بن چکی ہیں، کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے کہ پروپیگنڈا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے کہ نہیں جی یہ واقعہ ہوا ہے، تو کیا اس چیز سے ایک فضا نہیں پھیل گئی، ایک مائنڈ سیٹ نہیں بن گیا؟ ایک مائنڈ سیٹ تو پہلے ہی بنایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا، پی ٹی آئی کا اس کا سارا کام، اس کا تمام پالیٹکس سوشل میڈیا پہ ہے۔ سوشل میڈیا کے تھرو انہوں نے لوگوں کے ذہن کو ایسے کیپچرڈ کیا ہے کہ کوئی جھوٹی خبر بھی پھیلاتے ہیں تو کوئی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ایکسپوز ہوتی ہے خبر کہ یہ جھوٹی خبر ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی بند باندھنا ہوگا ان چیزوں کے آگے۔
تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت اس پہ کچھ کرے گی؟ ہماری جو کرنا چاہیے قانون بس. نافذ کرنے والے ادارے اس پر کوئی اپنا ایکشن لیں گے؟ کیونکہ یہ معمولی بات نہیں تھی. کرنا چاہیے ویسے، اگر نہیں کیا تو تب بھی کرنا چاہیے. اور یہ فیک نیوز کا جو ڈرامہ ہے نا یہ بند کرنا چاہیے. اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. وہ جس مرضی کی پگڑی اچھالیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جس مرضی کو بے عزت کریں، بعد میں جو ہے نا کہیں گے جی یہ فیک نیوز تھی، یہ تو ویسے کسی نے پوسٹ شیئر کی تھی، ہم نے اس پہ بنا لیا تھا. تو یہ اس طرح نہیں چلنا چاہیے. اس طرح سے یہ چلے گا نہیں نظام. صحیح کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بڑھتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب. جی حفیظ صاحب بتائیے گا کہ حکومت نے اب تک کتنی قراردادیں جو ہیں قومی اسمبلی میں پیش کی ہیں اپنے حق میں اور عوام کے حق میں؟ دیکھیں قراردادیں چلتی رہتی ہیں، قراردادیں آتی رہتی ہیں، مختلف ایشوز پہ آتی رہتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن آپ کا اشارہ شاید وہ امینڈمنٹ کی طرف ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ 1973 کا جو آئین ہے نا اس کی بحالی ضروری تھی. عدلیہ نے یہ کیا کہ 19ویں ترمیم کے ذریعے افتخار چودھری نے بندوق رکھی پارلیمنٹ پہ اور انہوں نے کہا یہ ترمیم کریں. دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ججز کا انتخاب نہیں کرتے، پارلیمنٹ کرتی ہے. یہ پہلی بار پارلیمنٹ نے اپنا جو حقوق تھے وہ واپس لیے ہیں. اور میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں بلاول بھٹو کو، مولانا فضل الرحمان کو اور نون لیگ کی گورنمنٹ کو. آپ دیکھیں کہ عدلیہ نے سٹیل مل کی نچکاری روکی تو ہم کتنا 5 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہوا جی. اس کے بعد ریکوڈک میں جب ٹانگ اڑائی تو 1700 ارب کا ہمیں نقصان ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چینی اور مختلف چیزوں پہ جب نوٹسز لیے تو کس قسم کا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا. تو پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا گیا. وہاں پہ 5 جج بیٹھ کے کہتے ہیں جی یہ سلسلین مافیا ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں حکومت کو چلتا کرتے ہیں، کبھی ان کو کنٹمپٹ پہ 5 منٹ کی یا 2 منٹ کی وہ سزا دے کے فارغ کر دیتے ہیں. تو یہ ختم ہونا ضروری تھا اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھا اقدام ہے. اور اس سے ابھی مزید جو ہے نا 100 امائنڈمنٹ آئیں گی لوور جوڈیشری کے حوالے سے، جہاں عام آدمی کو مسائل کا سامنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آئیں گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ اچھا اقدام ہے. اچھا اقدام. لیکن کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے تمام جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور اس طرح، تو کیا عوام کے لیے بلوں اور جو ہے مہنگائی کے لیے کیا کچھ کریں گی؟ حکومت کو کردار ادا کر پائے گی؟ حکومت جب سٹیبل ہوگی، ادارے مضبوط ہوں گے، فیصلوں میں کنٹینیوٹی ہوگی تو اس وقت یہ ساری چیزیں، اس کے فروٹس عوام کو بھی ملیں گے. اب حکومت سٹیبل ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ 5 جج بیٹھ کے مجھے فارغ کر دیں گے، وہ کیا پالیسیاں بنائے گا اور فارن انویسٹمنٹ آپ کی کدھر سے آئے گی؟ میں یہی تو بات آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں حفیظ صاحب. آپ بہت اچھے تجزیہ نگار ہیں، آپ نے بہت سارے ہمارے پروگرام میں جو ہے شرکت کی اور آپ نے بہت اچھے سے جو ہے ہمیں بتایا. اور میں جاننا چاہتی ہوں اس حوالے سے کہ یہ کیا ہے، حکومت کیوں سٹیبل نہیں ہے ابھی تک؟ کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ 3 سے 4 سال سٹیبل ہونے میں لگا دیتی ہے. یہی بات میں کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی یہی بات میں کر رہا ہوں. اور پھر یہ لوگ بھی ابھی تک سٹیبل نہیں ہوئے. پہلے 100 دن کا وعدہ ہوا اور اس میں کیا کیا، اور اس کے بعد اب یہ ترمیم ہوئی ہے نا، اب اس سے مزید ان کو کوئی خطرہ نہیں رہ گیا. ورنہ کوئی بندہ ریٹ لے جا کے کورٹ میں وہ 4-5 جج بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں جی حکومت نہیں رہے گی. تو کون آپ کا انویسٹمنٹ کرنے کون آئے گا؟ باہر سے کوئی پیسے لگائے گا ادھر اس ملک میں جہاں پہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے گورنمنٹ کو کہ یہ چلے گی آگے یا نہیں چلے گی، اس کی پالیسیاں چلیں گی یا نہیں چلیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے انہوں نے، اور تمام پارٹیوں کا انپٹ اس میں شامل ہے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی. یہی تو بات میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد پی ٹی آئی کی وکلا کی جانب سے احتجاج کا اعلان کیا گیا کہ پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا. تو پھر بتائیں کہ کیسے ان کی انوالومنٹ وہاں موجود ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے انپٹ مکمل طور پر پی ٹی آئی کا لیا اور گورنمنٹ کا جو پہلا بل تھا
جی اس کے بجائے مولانا فضل الرحمان نے اپنی چیزیں شامل کی. اپنی چیزیں شامل سے مراد کیا ہے؟ اس میں تمام اپوزیشن کا جو نیریٹو تھا, یعنی وہ آئین کے حوالے سے ان کی رائے تھی, اس کو شامل کیا انہوں نے. اور 2/3 میجورٹی سے آپ نیو چیف جسٹس بنائیں گے. چیف جسٹس 3 بندوں کی لسٹ بھیجیں گے, ان میں سے ایک چیف جسٹس ہوگا, 3 سینئر موسٹ, اور وہاں نمائندگی ہوگی پارلیمانی کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کی. وہ اکیلے حکومت نہیں بنائے گی, اس میں اپوزیشن بھی شامل ہوگی. تو بالکل یہی تو بات ہے, اور اس کے بعد بھی پھر اس سے انکاری بھی تو کر رہے ہیں. پورے ملک میں احتجاج کا نہیں کوئی کیا اس سے یہ کوئی بڑا احتجاج, کوئی دباؤ ڈالنے کی بات ہے؟ کوئی بڑا احتجاج نہیں ہوگا اس دفعہ. افتخار چودھری کے وقت کیا ہوا تھا, کیوں احتجاج ہوا تھا؟ کیونکہ ایک آرمی چیف نے ان کو سامنے بٹھا کے کہا تھا کہ آپ ریزائن کریں. اب جو ہے آپ کے منتخب نمائندوں نے یہ ترمیم کی ہے, اب احتجاج کا جواز نہیں ہے. اور اس طرح کی آوازیں تو نکلتی, پی ٹی آئی کی جانب سے تو ویسے ہی اتنے احتجاج ہو رہے ہیں. وہ تو لگتا کہ وہ ابھی جا کے یہ بات کر دی تو احتجاج نہیں کریں گے, وہ آلریڈی احتجاج میں ہے. لیکن احتجاج کرنا اپوزیشن کا رائٹ ہے, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا. 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کیا ہے اور یہی چلے گا آگے. احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ کے خیال میں عمران خان, بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور میں جو ہونے والی FIRs ہیں اور ان پہ جو مقدمات ہیں, دیکھیں اس کا مستقبل کیا ہے؟ یہ چیزیں تو چلتی رہی ہیں. دیکھیں جب نون لیگ کا دور تھا تو ان کے سبھی کا نام, یعنی کافی سارے, نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ, خواجہ آصف, احسن اقبال, شاہد خاقان باسی, دیکھیں کتنے لوگوں پہ FIR تھی, کتنے عرصہ جیل میں رہے ہیں. خود شہباز شریف کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں, حمزہ جیل میں رہے ہیں. تو یہ چلتی رہتی ہیں سلسلہ. تو ان کا مستقبل یہی ہے کہ کورٹس جو ڈیسیژن کریں گی, گورنمنٹ تو ڈیسیژن نہیں کرے گی نا, وہ کورٹس ڈیسیژن کرے گی اس سلسلے میں. لیکن کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی گیم ہے اور پھنسانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اس چکر میں جو ہے ان لوگوں کو. کیسا ہی ہے سیاسی گیم کیا ہے؟ سیاسی گیم ہے, جیسا کہ نون لیگ کی جانب سے اور دوسری جماعتوں کی جانب سے ان کے ساتھ اس طرح کیا جا رہا ہے. نہیں, یہ تو کیونکہ جب نون لیگ کے اوپر بھی تو ظاہری بات ہے, جب اتنے سارے کیسز تھے, لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, وہ ختم کر دیے گئے. ایک بڑا اچھا پوائنٹ میرے ذہن میں آیا ابھی. مریم صاحبہ نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور ان کے ساتھ زرتاج گل صاحبہ کی بہن بھی تھی. وہ انہوں نے کوئی سیاسی انتقام نہیں لیا, ان کو مکمل طور پہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا, ان کو ساتھ بٹھا کے وہ پریس کانفرنس کی. تو اگر ذاتی انتقام ہوتا تو وہ سب سے پہلے تو ان کو انہوں نے بند کرانا ہوتا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سارے کیسز ہیں, مقدمات ہیں, FIRs ہیں, یہ ایک ٹائم پر ختم ہو جائیں گے؟ یہ تو چلتے رہیں گے. یہ ان کا پھر فیصلہ کیا ہوتا ہے, عدالت کے فیصلے سے پہلے ہم تو کوئی نہیں. لیکن حفیظ صاحب کیا سوچتے ہیں؟ اس سے پہلے تو ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے. وہ عدالت کو, سب جوڈیس ہیں جو کیس, وہ عدالت فیصلہ کرے گی ان کا. وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا انسان, کیونکہ آپ تجزیہ نگار ہیں, اب آپ اس سوال سے بھاگ رہے ہیں. نہیں, سوال سے نہیں بھاگ رہا, یہ عدالت فیصلہ کرے گی نا. دیکھیں میرے ہاتھ میں یا آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا, یہ عدالت فیصلہ کرے گی وہ کیا کرتی ہے. لیکن ایک بات, ایک طرف نون لیگ ہے اور ایک طرف PTI ہے, ان کا تو ٹکر کا مقابلہ چل رہا ہے. دوسری جو باتیں تو چلو ساتھ ہے اس تناظر میں. نہیں, وہ تو کورٹ نے, وہ پھر میرا آنسر وہی ہے کہ کورٹ نے ڈیسیژن کرنا ہے, وہ کسی پارٹی نے نہیں کرنا. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ ٹائم بعد ہمیں سننے کو ملے گا کہ بھائی عمران خان بھی باہر ہے اور سارے کیسز ختم ہے, جس طرح نواز شریف کے ساتھ ہوا؟ ہاں, یہ کورٹ اگر چھوڑ دیتی ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, چھوڑ سکتی ہے. اور آئینی ترامیم جو ابھی یہ سلسلہ ہے, اس پر آپ کیا کہتے ہیں, یہ عوام کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا؟ عوام کے لیے تو فائدہ ہے یہ, جب گورنمنٹ اسٹرانگ ہوگی, اس کی گرپ ہوگی مسائل پہ اور تمام اداروں پہ, تو وہ بہتر طور پہ ڈیلیور کریں. آپ دیکھیں کہ یہ 1973 کے آئین کی حقیقت میں بحالی ہے. عدالتیں الگ اور دوسرے ادارے الگ جو ہے نا, وہ اپنی رستے پہ چل رہے تھے, ہر کوئی اپنی مونوپلی پہ قائم تھا. فرسٹ ٹائم اختیارات جو ہے نا وہ عوام کو پہنچے ہیں, عوامی نمائندوں کو پہنچے ہیں, ووٹ دینے والے لوگوں کو پہنچے. میں تو کہتا ہوں ووٹ کو عزت دو کو, یہ پہلا عملی مظاہرہ ہے. یعنی ووٹ کو آپ کو لگا ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں عوام کے لیے. اگلے کچھ ٹائم میں آپ کیا دیکھتے ہیں, پاکستان میں کیا تبدیلی دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں, انشاءاللہ اسٹیبلٹی آئے گی. اکنومیکلی ہم تھوڑا ریباؤنڈ کریں گے
اور حالات کچھ نہ کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئے. مہنگائی کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی بار بار میں، کیونکہ عام عوام کے لیے بہت مشکل ہے زندگی، بجلی کے بل خاص طور پر. مہنگائی ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے. لوگوں کی قوت خرید اتنی نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہر چیز وہ اس طرح مہنگی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن مہنگائی کم ہوگی آہستہ آہستہ انشاءاللہ. لیکن کچھ ملازمتیں بھی تو ختم کی جا رہی ہیں. نجکاری کا میں نے پہلے کہا تھا کہ نجکاری بھی ضروری ہے نا، کیونکہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا مطلب؟ دیکھیں سرکاری اداروں کی حالت دیکھ لیں. آپ کسی سرکاری ہاسپٹل میں جائیں، علاج کروائیں، وہاں دیکھیں رویہ ڈاکٹروں کا. رویہ تو چھوڑے، وہاں پر کوئی سسٹم ہی نہیں ہوتا، نظم و ضبط نہیں ہے وہاں پر. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیشنٹ آ رہے ہیں. وہاں پر تو سب سفارشات چل رہی ہوتی ہیں. دیکھیں آپ خود ہی جواب دے رہی ہیں، میرے خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب. ایگزیکٹلی میں جاننا چاہتی ہوں نا یہ کیا سلسلہ ہے، ہمارے پہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان پہ کچھ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ان اداروں پہ، تمام اداروں پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو کھلا آپ دے دیں کہ آپ وہ جائے جہاں مرضی اور جو مرضی کرے. یہ اس طرح سے نظام تو نہیں چلے گا. بالکل ایسے نظام نہیں چلے گا. تو کیا اس پہ کچھ کیا جائے گا؟ کیا جائے گا انشاءاللہ کیا جائے گا. لگتا ہے آپ کو پہلے جو اتنے سالوں میں نہیں ہوا؟ ابھی تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ ہماری حکومت تو اسٹیبل ہی نہیں ہے. نہیں، ابھی تو اسٹیبلٹی آ رہی ہے نا آہستہ آہستہ. اب دیکھیں نا، سلولی اینڈ گریجولی پروسیس ہوتا ہے. یہ کوئی سٹک تو نہیں ہے کسی کو مار دیں گے اور. لیکن مجھے تو لگتا ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ زیادہ ہی سلو کچھوے سے بھی کم رفتار. نہیں، سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس انشاءاللہ. کب تک آپ کو ون دا ریس نظر آ رہی ہے؟ کیا عوام کے لیے یہ خاص طور پہ بجلی کے بلز اور مہنگائی پر کوئی کام کر پائیں گے؟ آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی. پیٹرول بھی کم آئے گا، اس کی پرائس کم ہوگی، اور بجلی کی بھی انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ کم ہوں گی. ایسا ہی ہے، لگتا ہے آپ کو ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اسٹیبل ہوں گی آہستہ آہستہ. اگلے 2 سال تک آپ کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو؟ انشاءاللہ بہت اچھی تبدیلی آ جائے گی اور بہت اچھی ہماری اکانومی گرو کرے گی. بیسیکلی اکانومی گرو کرے نا تو اس سے ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. بالکل بیسک چیز. چلے آپ کا یہ میں نے کلپ رکھ لیا ہے، اگلے 2 سال بعد یہی کلپ چلا کے میں نے پھر آپ سے پوچھنا ہے کہ اب بتائیے حفیظ صاحب کہاں تک پہنچے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتی ہوں آپ کو آج کے پروگرام میں بہت ساری معلومات ملی ہوں گی. ہمارے ساتھ موجود تھے محمد حفیظ، تجزیہ نگار، اور آج کے پروگرام میں انہوں نے بھرپور کوشش کی ہمارے ساتھ بات کرنے کی اور یہ آپ لوگوں کو بتانے کی کہ آئینی ترمیم میں کیا ہے اور کیسے یہ عوام کے لیے فائدہ مند ہے. اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.